الدرداء وما أداء الأمانة امانت کیسے ادا ہوگی؟ قال الغسل من الجنابة غسل جنابت جو ہے یہ بھی ذمہ داری ہے. ناراض نہ ہوئیے. 100 لوگوں کو بٹھا کے پوچھیے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. آپ امید کرتے ہیں کہ 99 لوگ بتا دیں؟ آپ امید کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا ہے، کیا تم اس کا اہتمام کرتے ہو یا پرواہ نہیں کرتے؟ پاکیزگی اور طہارت امانت ہے. طہروا هذه الاجساد طهركم الله اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزگیاں عطا کرے. شریعت بہت پاکیزہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن پہ غسل فرض ہوتا ہے، کہتے کچھ نہیں ہوتا. کسی کو کیا پتا ہے؟ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن تیرے مالک کو تو پتا ہے نا. اور کتنے اس بات کو اس قدر لیٹ کر دیتے ہیں. اور خصوصاً جیسا کہ لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں، بیماری تو یہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ 2-2 4-4 نمازیں پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ مردوں میں بھی آ گئی، کام بھی ہو رہے ہیں اور بسا اوقات شرم و بشرمی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں اور غسل نہیں کیا ہوتا. یاد رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غسل تو بڑی بات ہے، غسل جنابت تو بڑی بات ہے. ایک آدمی کا حکم ہوا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں. سوال کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا. حکم ہوا کہ 1 کوڑا لگاؤ. جب 1 کوڑا لگایا گیا اس کی قبر آگ سے بھر گئی. کہتا ہے علی ما جلدتمونی، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر وضوء، تم نے 1 نماز بغیر پاکیزگی کے پڑھی تھی، یہ اس کی سزا ہے. ومروک بمظلوم فلم تنصرہ، تیرے سامنے ظلم ہوتا تم گزر جاتے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. وضو ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے. شریعت تو یہاں تک رہنمائی دیتی ہے، وضو ناقص اگر کر کے وہ کھڑا ہوتا ہے امام بھول جاتا ہے. وضو کو بنا کے کرو، اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرو. کسی وقت بھی تمہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا تو کیا اس طرح نجاست میں لتھڑے ہوئے اللہ سے ملو گے؟ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی عادت بناؤ. وہ کالے رنگ کے غلام کس قدر زمین پہ بلال چلتے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، سبب کیا تھا؟ باوضو رہتے. اگر بلال کو یہ عظمت مل سکتی ہے تو یہ ان کے لیے خاص تو نہیں تھی، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیں. اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کر دی اپنی زبان سے. فرمایا ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے، آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے، جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے ساری رات ایک نورانی فرشتہ آپ کے بستر میں رات گزارتا ہے اور آپ کی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے جب تک صبح نہیں ہوگا. خوش قسمت بنی، وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. ایک مسلمان اگر جنابت نہ چاہتا اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی، جو حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اور جامع الترمذی حدیث نمبر 5 اور 6 اور سنن ابن ماجہ میں 96 روایت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بالخبث والخبائث. آج کل کے سامنے رکھتے ہوئے واش روم میں جانا، باتھ روم میں جانے کے لیے انسان یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی شیطانی وسوسوں اور شیطانی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس دعا کی رہنمائی دی ہے، دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے
دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے، بیان کر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا کر۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 718 نمبر، اور سنن ابی داود میں بھی 243 نمبر پہ موجود۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی، جو صحیح بخاری کی 276 روایت ہے، کہ آپ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو اس وقت آپ کا انداز یہ ہوتا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں، پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ آپ ایک مرتبہ دھو یا 2 3 مرتبہ دھو۔ فرماتی ہے فغسل یدہ مرتين، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد جو رہنمائی دے رہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری کی تیسرا کام جنابت، ان اللہ الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، اور صحیح بخاری کی 249 نمبر روایت، 718 نمبر روایت، اور جامع ترمذی میں 104 نمبر، اور سنن ابی داود 243 نمبر، اور سنن النسائی میں 416 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 5 سے روایت ہے۔ وغسل فرجہ وما اصابہ من الاذى، اپنے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کیا جائے، اور جہاں بھی جسم پہ کوئی علائش یا نجاست تو وہاں سے اس کو دھو دیا۔ چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اپنے ہاتھوں دوبارہ سے مٹی پہ رگڑ کر صاف کرنا استنجا کے بعد۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 265 نمبر، اور صحیح مسلم کی 722، اور جامع ترمذی میں 5، اور سنن ابی داود میں 245 نمبر، اور سنن النسائی میں 417 نمبر پہ کہ ثم دلک یدہ فی الارض، آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے ثم دلک یدہ بالارض او بحائط، آپ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یا تو زمین پہ رگڑا، اس وقت دیواریں بھی مٹی تو آپ نے دیوار کے ساتھ۔ پانچواں کام، دوبارہ رگڑنے کے بعد پھر ہاتھوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، بخاری کی 200 پر روایت ہے، مسلم 245، اور سنن ابی داود کی بھی 245، نسائی کی 400 پر روایت ہے۔ فضرب بیدہ الارض مسحها ثم غسل، آپ نے جب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑا اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی رہنمائی ہے، دوبارہ دونوں ہاتھوں مناسب پانی استعمال کی، اور غسل کرنے میں بھی پانی اسراف۔ سیدنا انس اللہ، یہ روایت صحیح بخاری کی 251 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7، اور روایت کے لفظ یہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ مد کے ساتھ، ویغسل بالصاع، اور ایک صاع کے ساتھ آپ، الی خندات، 5 وہ پیمانے جو عہد نبوی میں استعمال کی۔ ان پیمانوں کا وزن کیا ہے؟ آپ غسل اور وضو کرتے ہیں پانی، ایک مد 9 چھٹانک پر اتنا پانی اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غسل کی ایک صاع استعمال کر۔ آج کل اگر اس پیمانے کے مطابق وزن نکالا جائے 2 کلو اور 11 چھٹانک میں پانی میں سے آپ غسل فرمائیں۔ اور مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں کام سمجھایا کہ تمہیں وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کر،
اور یہ روایت صحیح بخاری کی 248 اور 718 نمبر کی روایت ہے، اور جامع ترمذی میں 104 نمبر، اور سنن ابی داود میں 241 اور سنن النسائی میں 400 پہ یہ روایت۔ ثم يتوضأ كما يتوضأ الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب پانی غسل سے پہلے نماز کے لیے وضو کیا کرتے، نماز کے لیے وضو کیا کرتے، وضو کا طریقہ آپ نے، لیکن یہاں ایک بات لکھ لی جائے بطور نوٹ کہ جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تمام کے تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاة غیر رجلی، آپ نے وضو کیا جیسے آپ نماز کے لیے وضو کیا کرتے، لیکن پاؤں کو نہیں دھویا۔ ایک بات کہ مسح نہیں کیا جائے گا، دوسری بات اس صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں جو 249 نمبر ہے، آپ نے پاؤں کو اس وقت نہیں دھویا جب وضو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ غسل قدمیہ بعدما جف وضوءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی خشک ہو جانے کے بعد دونوں پاؤں کو دھویا، صحیح بخاری کی۔ لیکن یہاں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے کب جائیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ میمونہ روایت کر، اور یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 722 روایت، اور جامع ترمذی میں 100 اور سنن ابی داود میں 245 اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر کہ ثم تنحى من مقامی، جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے آپ پھر وہاں پیچھے ہٹے، اس جگہ سے جگہ فغسل قدمی، آپ نے پھر اپنے قدم۔ تو ان چاروں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ ہے وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو، مسح نہیں کیا جائے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اور غسل کرنا ہے جہاں مٹی ہے اور چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو آپ پاؤں کو بھی ابھی نہ دھوئیں، جب غسل کر لے بعد پاؤں کو۔ اور اگر آج کل کے جیسے سسٹم ہے کہ انتہائی نظافت کے ساتھ سسٹم کو ترتیب دیا گیا ہے اور چھینٹے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر پہلے سے ہی اپنے پاؤں کو دھو لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھواں کام یہ بیان کیا، سیدہ عائشہ بیان کرو اصابعہ فی الماء، آپ نے ہاتھوں میں داخل، صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت، اور نواں کام یہ کیا پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی روایت، یہ صحیح مسلم کی 718 نمبر اور صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے ثُمَّ تَخَلَّلَ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کی، کب؟ حتی اذا ظنه قد اروى بشرته، جب تک کہ سر کی جلد کو تر نہیں کر لی۔ ثم افاض عليه الماء 3 مرات، پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا۔ 10واں کام، ہم یہ کام یہ ترتیب اور نکات کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی کے اپنے سر مبارک پہ ڈالے۔ سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی 248 کی 700 اور سنن نبی داود کی 242 نمبر اور سنن النسائی کی 418 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 574 نمبر یہ روایت۔ ثم يصب على رأس 3 غرف بيده، پھر آپ نے 3 چلو پانی اپنے سے بہائے۔ 11واں کام، جسم کے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا۔ کس انداز سے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے جب 3 چلو اپنے سر مبارک پہ پانی بہایا، پھر ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر،
آپ نے پانی لے کر دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں جانب یعنی اپنے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ آپ نے پانی کو. یہ صحیح بخاری کی 277 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 719 نمبر ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی 243. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12واں کام جو کیا، آپ نے اپنے کندھے کے دائیں جانب دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا. سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ثم یفیض الماء علی جلد، بخاری کی 256 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت، جامع ترمذی کی 103 اور سنن ابی داود کی 246 نمبر اور سنن النسائی کی 243 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی. 13واں کام جو اللہ علیہ وسلم کیا کی کچھ وضاحت ہم کر چکے ہیں. پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا اور پاؤں کو دھونے کے متعلق چاروں روایتوں کو اکٹھا بیان کر کے خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اور مٹی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے، اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر جب وضو آپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے. 14واں کام یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد خوشبو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت اور صحیح بخاری کی 58 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 725 نمبر. كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، آپ جب جنابت کا غسل کیا کر دعا بشیء نحو الحلاب، تو آپ خوشبو منگواتے اور اس کو استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام یہ کیا اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ نہیں بلکہ ہاتھوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 276 نمبر روایت. فناولته ثوبا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا. فلم یأخذہ، آپ نے لیا ہی نہیں. فانطلق، آپ وہاں سے چلے. وهو ينفض بيديه، اور اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے. اور دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی 259 نمبر اور صحیح مسلم کی 724 نمبر اور سنن ابی داود کی 245 نمبر، جس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں ثم اتي بمندیل فلم ينفض بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا گیا لیکن آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دی. فلم ينفض بها، آپ نے لیا اور لے کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو خشک نہیں کیا. اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے فأتيته بخرقة فلم يردها، صحیح بخاری کی 2741 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو 274 روایت اور روایتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غسل جنابت کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹاول سے صاف نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کیا جائے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ عام غسل جب انسان کرتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول لیا. وضو جب کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح اس ٹاول سے صاف کیا ہے. لیکن اس موقع پہ کیوں نہیں صاف کیا؟ آج ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، جو کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے 1400 سال پہلے امت کو سمجھا دیا کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے. انسان کے جسم میں کسی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا جو نقص واقع ہو سکتا ہے یا انسان کی طاقت یا انرجی ویسٹ ہوتی ہے. پانی جب تک جسم پہ رہے گا فوری طور پہ اس کمی کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی. اس لیے غسل جنابت کے بعد آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا. عام اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول کو استعمال. 16واں کام سے فارغ یہ دعا
پڑھنی چاہیے جو رسول چکے آپ نے وضو بھی اور پھر اس غسل سیدہ عائشہ آپ سن چکے ہیں کان اذا خرج من الخلاء جب آپ واش روم سے نکلتے تو آپ کا اور آپ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ عبد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی تطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہ آپ جو غسل کے بعد ہی غسل کیا ہے پھر غسل کیا اسی کے ساتھ آپ نماز آپ کا ہاتھ کہیں جا لگا ہے تو ایسی کیفیت میں وضو چونکہ ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتا ہے اس وقت مرد اور عورت کے ساتھ اگر مرد غسل کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے کیا عورت اگر غسل کرتی ہے تو اس کو اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولنا چاہیے نہیں کھولنا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر اور یہ روایت 249 نمبر صحیح ابی داؤد کی روایت ہے اور 616 نمبر صحیح الجامع کی شرح السراج المنیر کی روایت ہے اما الرجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہا مرد لینشر رأسہ اس کو سر کے بالوں میں پانی ڈالنا اس کو کھولے فلیغسلہ اور اچھی طرح اپنے بالوں کو دھوئے آخری کہ پانی اگر نہیں ملا تو پھر انسان کو کیا کر پانی کی عدم موجودگی میں جب وضو نہ انسان کر اسی طرح غسل کرنا چاہتا ہے پانی نہیں ملا تو غسل کی جگہ بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حصین خزاعی بیان کر یہ روایت 348 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صحابہ سگ ہو کے اور اس نے نماز نہیں پڑھی فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کی فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ سرتاج رسول میں جنبی ہو گیا پانی نہیں قال علیک بالصعید فانه یکفی اگر پانی نہیں ملا تھا تو مٹی سے تیمم کر لیتے اور تجھے کافی ہو جاتا نماز کو لیٹ کرنے کا کیا معنی تیمم کرو اور نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے پتہ کہ اگر وضو کرتے وقت پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے تو غسل کرتے وقت بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کا جو وہ آپ نے پچھلی مجلس میں حدیث بھی پڑھی اور اس کی تفصیلات بھی سنی تھی اللہ رب ہمیں عمل کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی